2016 کا میرے خیال سے اینڈ تھا, ایک واقعہ ہوا. ہاں 2000 یا 2015 2015 اینڈ تھا میرے خیال سے. یا تو اکتوبر. ہاں, اس نے آپ کی سیاست بالکل چینج کر دی. Yes. بہت سارے لوگ اب مطلب وہ 8-9 سال ہو گئے ہیں, اب بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہوا تھا. میں چاہتا ہوں اس کو ذرا دوبارہ سے آپ بتائیں کہ وہ کیا ہوا تھا اور کس طرح سے اس نے آپ کی جو سیاست ہے اس کو بالکل ہی ایک چینج کر دیا. نہیں بھائی, ایکچولی ہوا کچھ یوں تھا کہ جو ہے میری نا, میں اس سے نا تھوڑا سا جو ہے نا اس پہ بیک پہ جاؤں گی کہ جب 2014 کا دھرنا ختم ہوا نا, تو 2014 کا دھرنا صاحب تھے 127 دن تھے, 126 دن وہ جو دھرنے میں تھے, 127واں دن وہ جب ہم نے وائنڈ اپ کیا تھا سارا, تو obviously I was part of that. آپ سارے تھے, ٹھیک ہے, سب لوگ ہوتے تھے وہاں پہ. سو ہمارا میڈیا وٹنس ہے اس چیز کا کہ جو وہاں پہ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور سب کچھ. وہاں پہ نا اس وقت ہوا یہ تھا کہ 2014 کا دھرنا ختم ہوا اینڈ 2015 کے اسٹارٹ میں میرا جو ہے نا یہ فیس ڈیویٹ ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, ڈیویشن ہو گئی تھی. اینڈ یہ بھی ایک بہت بڑی اسٹوری ہے جو میں یہاں پہ نہیں وہ کرنا چاہوں گی, بٹ ہماری سی تھی, ٹھیک ہے, اور یوتھ کے اس میں ہم ممبرس تھے اپنی سی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے. مجھے یاد ہے کہ خان صاحب کی میٹنگ تھی اور وہ تھی بھی جو ہے آپ کی میریٹ میں, اینڈ ہم وہاں گئے اور بس جو ہے وہاں پہ خان صاحب کے ساتھ وہ میٹنگ ہوئی ہم سب کی. اور اس کے بعد جب میں باہر نکلی ہوں تو ایک دم سے جو ہے نا میرے بس ایئر میں پین اسٹارٹ ہوا اور سارا, اور یہ ڈیویشن ہو گئی میری, ٹھیک ہے. سو اس ڈیویشن کی وجہ سے یہ تھا کہ اوبویسلی میں نے اپنا باڈی امبیلنسنگ ہو گئی تھی بہت زیادہ, ٹھیک ہے, میں بیلنس نہیں کر سکتی تھی باڈی کا اور سارا وہ. تو میں نے کافی وہ نا جو ٹائم تھا نا بڑا کروشل ٹائم میں نے گزارا, بہت مشکل وقت تھا. تو مجھے یاد ہے کہ علیمہ آپا جو ہیں وہ ملنے آئی مجھ سے گھر پہ میرے, ٹھیک ہے, ان کو پتہ چلا کہ میری طبیعت ایسی ہے تو شی کیم اینڈ خان صاحب سے میری بات کروائی تھی انہوں نے. اینڈ مجھے آج بھی یاد ہے کہ خان صاحب نے اس وقت مجھے فون پہ یہ بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ تم بالکل ٹھیک ہو اور تم نے ہمت نہیں ہارنی ہے, تم نے دوبارہ سے جو ہے کھڑے ہونا ہے, اور تم نے ابھی ہم نے بہت کام کرنا ہے, ہماری بڑی لمبی تحریک ہے, تو تم نے اس کا جو ہے حصہ بننا ہے, ٹھیک ہے. آپ یقین کریں یہ خان صاحب کی وہ مطلب لائنس تھیں اور وہ بات تھی کہ جس نے اتنا مجھے موٹیویٹ کیا کہ یہ جو میرا پرابلم تھا نا ڈیویشن کا, سارا ڈاکٹرز کہتے تھے کہ مطلب یہ 1.5 سال لگ سکتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوگا. تو جو ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں, نہیں بھائی, ود ان اے منتھ میں اپنے پاؤں پہ بھی کھڑی ہوئی. میں نے مطلب پراپر جو ہے چلنا شروع کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا اسلام آباد کا جلسہ تھا 2015 میں, ٹھیک ہے, وہ جلسہ میں نے اٹینڈ کیا, اوکے. مطلب اتنا موٹیویشن خان صاحب نے جو ہے نا وہ دی تھی اور اتنا موٹیویٹ میں ہوئی تھی. تو جب وہ ہوا اس کے بعد وہ جو آپ بات کریں نا 2015 کے اینڈ کی, ٹھیک ہے, اکتوبر میں ہوا کچھ ایسے کہ ہم لوگوں کا جو ہے وہ ایک جوائنٹ وینچر تھا اور ہمارا جو ہے کنونشن ہونا تھا جس میں آئی ٹی ایف, انصاف ٹائیگر فورس, آئی ایس ایف, یوتھ, ہم تینوں نے مل کر ہم وہ کر رہے تھے, ٹھیک ہے. سو ہم وہاں پہ ساری مارکی جو ہے ہم نے وہ تیار کی, اندر تھا ایونٹ, باہر نہیں تھا, اور کوئی 144 نہیں لگی ہوئی تھی, کچھ بھی ایسا نہیں تھا. ہم ساری تیاری کر کے, میں اور فرخندہ مطلب میری کالیگ ہیں, ہم دونوں جو ہیں وہ سارا تیاری کروا کے سب اندر جناب پوری وہ کرسیاں ہر چیز لگوا کے, اور ہم گئے کہ بس ہم آئیں گے واپس, بیکاز شاہ محمود قریش صاحب نے آنا تھا, اسد عمر صاحب نے آنا تھا, مطلب ساری لیڈرشپ نے آنا تھا. تو ہم جو ہے اس کو آرگنائز کر رہے تھے. سو جس وقت جو ہے ہم یہ سارا کر کے, تو میں اور فرخندہ گئے, ہم نے کہا ہم صرف چینج کر کے واپس آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ہے نا واپس آ کے اسٹارٹ کریں گے تو لوگ پہنچنا شروع ہو جائیں گے. تب تک ہم جس وقت دونوں واپس آئے ہیں تو آپ یقین کریں کہ پولیس ہی تھی ہر طرف. اب ہم پریشان اور ہم اتنے خوش, ہم نے کہا کہ مطلب یہ لوگ نا ہماری سیکیورٹی کے لیے آئے ہوئے ہیں, اوکے, کہ پولیس ہماری سیکیورٹی کے لیے آئی. وی ور ویری ہیپی کہ چلو جی اچھا ہو گیا, کوئی مطلب مس مینجمنٹ نہیں ہوگی یہ وہ. تو وہ آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ جب ہم وہاں پہ وہ جمع ہوئے اور لوگ اکٹھے ہونا شروع ہوئے, تو پولیس جو ہے نا اسے اپنا گھیرا جو ہے نا وہ مطلب ٹائٹ کرتے گئے, انہوں نزدیک آتے گئے, اینڈ انہوں نے نا ہمارے لوگوں کو پیک کرنا شروع کر دیا, مطلب جتنے ہماری یوتھ اور سارے تھے ان کو اٹھانا شروع کر دیا.
سو اسی اس میں وہ اچھی خاصی ایک مطلب لڑائی جھگڑا یہ وہ، اتنے میں اسد عمر صاحب آ گئے، شاہ محمود قریشی صاحب آئے، ان لوگوں نے وہاں پہ پریس کانفرنس کی، ان کے پاس سے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا انہوں نے کہ اتنی زیادہ مطلب پولیس اور وہ سارا تھا. تو اتنے میں جو ہے نا وہاں پہ ظاہر بات ہے دیکھیں نہیں بھائی، بات یہ ہوتی ہے کہ بینگ اے ویمن آپ کو بڑی اپنی جو ہے کیئر بھی کرنی ہوتی ہے، آپ کو اپنے آپ کو وہ ڈیفینڈ کرنا جو ہے نا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس طرح تو کسی کو بھی نہیں اجازت دے سکتے نا کہ کوئی بھی آپ کو ہاتھ لگا دے، کوئی پکڑ لے یا کچھ. تو میں اب وہاں پہ کھڑی ہوں، ٹھیک ہے، اینڈ پولیس والے جو ہے وہ بدتمیزی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، تو ان کو میں پیچھے کر رہی ہوں کہ مت وہ کریں. تو اتنے میں کیا ہوا کہ جو ہے میں نے دیکھا تو سامنے سے نا ایک بلیک یونیفارم میں ایک بندہ میری طرف بھاگتے ہوئے آ رہا تھا، ٹھیک ہے. اب وہ بھاگتے ہوئے آ رہا ہے تو آبویسلی میرے ذہن میں جو چیز ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، بیکاز آئی واز آل الون دیئر، وہاں پہ کوئی اور خاتون پھر نہیں تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے سب کو جو ہے وہ کر لیا تھا. تو وہاں پہ 3-4 لوگ تھے جو میرے پیچھے کھڑے تھے، جو آج بھی مجھے یاد ہیں کہ کون کون تھے. تو وہ میری طرف آ رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنے آپ کو کیسے مطلب ڈیفینڈ کروں نا، کیا میں کروں یہاں پہ. تو پاس نا ایک پتھر پڑا ہوا تھا نا، ٹھیک ہے، اینڈ لٹرلی آج جب میں سوچتی تو کتنا اتنا بھاری پتھر تھا، میں نے پتہ نہیں کیسے اٹھایا، کوئی اللہ کی طرف سے وہ مدد ہوئی، ٹھیک ہے، اینڈ میں نے اس کو ایک ہاتھ سے اٹھا لیا اور میں اس کو کہہ رہی ہوں، میں کہا میں نزدیک نہیں آنا ورنہ یہ میں پھینک دوں گی اٹھا کے تمہارے اوپر، ٹھیک ہے. تو وہ اتنے میں کیا ہوا کہ ان کی ایک لیڈی جو ہیں کانسٹیبل، ٹھیک ہے، وہ کہیں پیچھے سے آئے، انہوں نے باقاعدہ میرے بال پیچھے سے پکڑے، ٹھیک ہے. جب بال انہوں نے میرے پکڑے نا تو مجھے اس وقت اور تو کچھ نظر نہیں آیا، اینڈ شی ٹرائی ٹو لاک می اپ نا اپنی بازو میں، ٹھیک ہے. تو میں نا ایک دم سے نا اس کی بازو سے نیچے نکل کر تو میں نے اس کو ایسے کیا نا، یوں کر کے میں اس کو پکڑ لیا اور یہ وہ. تو اتنے میں نا وہ سارے آ گئے اور پھر میں بولنا شروع ہو گئی. نواز شریف کو جو میں سنا سکتی تھی میں نے سنایا، ٹھیک ہے، اینڈ چودھری نثار اور ان سب کو کہ بھائی یہ لوگ اس وقت ویڈیو میں بھی کافی کچھ ہاں، تو وہ میں نے نا جو بول سکتی تھی نا میں بول دیا، ٹھیک ہے. اب وہ ہوا میڈیا سارا آ گیا تھا، ظاہر ہے میڈیا تو ساتھ ہی تھا ادھر. اتنے میں میڈیا نے سارا وہ کیا اور سب، اور پھر جو ہے نا مجھے جو ہے نا ان لوگوں نے وہاں سے نکالا. اچھا جب نا میں وہاں سے نکلی ہوں، آئی ڈڈنٹ نو، بائی گاڈ میں آپ کو حلفاً بتا رہی ہوں، مطلب اب تو وقت گزر چکا ہے نا اس چیز کو، میں نے کبھی مطلب میرے وہم و گمان بھی یہ چیز نہیں تھی کہ اس وقت میں اتنی بڑی اشتہاری بن چکی ہوں، ٹھیک ہے، کہ ہر چینل پہ میں آ رہی ہوں یا وہ ہو رہا ہے. اوبویسلی کیونکہ موبائل ہمارے اور ساری جو ہے ہم تو دیکھ نہیں رہے تھے نا، اس وقت کوئی اس طرح کی وہ تھی. گاڑی میں بیٹھی ہوں، میرے ساتھ میں تھی، عدیل تھا، ٹھیک ہے، ہم 2 بندے تھے جو گاڑی میں بیٹھے. عدیل جو ہے وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور میں آگے بیٹھی تھی، میں ڈرائیو کر رہی تھی. سو جب ہم جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا جو بحریہ یونیورسٹی ہے اب، اوکے، اسلام آباد میں، بحریہ یونیورسٹی سے پہلے نا ایک وہ تھوڑی سی جگہ آتی ہے جیسے گاڑی تھوڑا سا اندر کر کے آپ لگا سکتے ہیں، اوکے. سو کال آ رہی نا ایک ان نون نمبر سے، تو مجھے نا عدیل کہنے لگا، عدیل کہتا ہے آپا آپ نے ایسے نہیں سننی، یہ کیا پتا کون ہوگا، کیونکہ ہمارے پیچھے پولیس تھی. اس نے کہا آپ نا اسپیکر آن کریں، ہم نا اسپیکر آن کریں تاکہ ہمیں بھی پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے. اسپیکر آن کیا ہوا ہم نے، تو اتنے میں نا آگے سے نا جواد بھائی تھے، ٹھیک ہے، جو ہمارے ویسٹ پنجاب کے ہیں، اوکے. تو جواد مجھے کہتے ہیں کہ آپا اسد صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا میں اب نا سچی بات ہے بالکل ایک اور اسٹیٹ آف اس میں تھی مائنڈ میں، مطلب ایک عجیب سا نا وہ کہ غصہ اور یہ کہ پولیس ہماری محافظ ہے جو اس طرح کر رہی ہے یہ وہ. تو اتنے میں کیا ہوا کہ اسد بھائی نے نا جب بات شروع کی، اسد بھائی نے کہا سمابیہ تم نے تو آج اسلام آباد کا نام روشن کر دیا یہ وہ، ٹھیک ہے. سو مطلب فرینکلی اسپیکنگ آئی واز ناٹ ہیپی وین ہی واز ٹاکنگ ٹو می، ٹھیک ہے، کہ مجھے وہ سارا نا وہ دکھ، وہ میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا تھینک یو اسد بھائی یہ وہ. تو اتنے میرا پیچھے سے نا مجھے آواز آ رہی ہے باقاعدہ ہو کے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اسد کیا کر رہے ہو تم، میں نے بات کرنی تھی، مجھے فون دو. اب میں نا مطلب ایک اس میں ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو اتنے میں نے ایک آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، اب میں بیزاری میں ہوں، بالکل بیزار ہوئی ہوں یوں کہ اینڈ آواز آتی ہے ہیلو. تو میں آگے سے میں سوچا اسد بھائی ہیں، تو میں نے کہا جی اسد جی بھائی جی اسد بھائی. تو آگے سے ایک دم سے آواز آئی عمران خان بات کر رہا ہوں. او مائی گاڈ، مطلب جب وہ یہ آواز ہے نا عمران خان بات کر رہا ہوں، تو دین تو مطلب اٹ واز لائک آئی ایم فلائنگ ان دا اسکائی. اور وہ پتہ نہیں کیا مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا آپ کی وہ کہ تتلیاں اڑ رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ والی سچویشن تھی کہ آئی واز سو ہیپی. خان صاحب نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے آج تم نے کیا کیا ہے، تمہیں پتہ ہے آج تم دنیا کی جو خواتین ہیں ان کے لیے ایک مثال بن گئی ہے. وہ مطلب انہوں نے اتنا زیادہ مجھے اپریشیٹ کیا. اینڈ دین ہی سیڈ
میں تمہارا انتظار کروں, بنی گالا پہنچو فوراً تم. اچھا اب نہیں بھائی, کال بند ہو گئی. اوکے, اور میں اس میں اب عدیل پیچھے بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے, اینڈ اس کی آواز نہ نکلے, وہ خان صاحب اس طرح کر رہے ہیں. اوکے, اور وہ یوں مطلب اس کی نا عجیب سی کچھ کیفیت ہوئی نا. تو ہم نا وہاں سے اب بنا کچھ وہ کیے نا, بس یہ تھا کہ خان صاحب نے بلایا, بنی گالا پہنچنا ہے. اوکے, سو اب بیچ میں کالز آ رہی ہیں, ARY سے آ رہی ہے, سما سے, ہر جگہ سے, جی ہمیں آپ انٹرویو دیں گے. وہ ان کا کوئی انٹرویو نہیں ہے خان صاحب, ٹھیک ہے. سو وہ راستے میں ARY والی جو ہے وہ, کیونکہ ہماری بہت اچھی دوست بھی تھی, خوشبخت نام تھا, اب تو پتہ نہیں وہ کہاں ہوتی ہے, بٹ ایٹ دیٹ ٹائم شی واز دیئر. اس نے جو ہے وہاں پہ جو آپ کا ہے نا ڈی چوک میں جو آپ کا میٹرو والا اسٹیشن ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ میٹرو اسٹیشن کے پاس کھڑے ہو کے اس نے میرا انٹرویو لیا تھا, ٹھیک ہے, ادھر. اور اس کے بعد ہم بنی گالا, اچھا جب ہم بنی گالا کے قریب پہنچے تب مجھے پتہ چلا جی کہ میں تو اشتہاری ہوئی ہوں, ٹھیک ہے, پولیس از لوکنگ فار می, دے آر سرچنگ فار می ایوری ویئر. پورا جو ہے جناب وہ, پھر ہم نے سب نے کہا کہ اپنی گاڑی نہ وہ کرو, یہ پہچانی ہوئی ہے انہیں گاڑی, تو یہ مسئلہ ہوگا. ہم نے بنی گالا نیچے وہ جو CNG پمپ نہیں ہے وہاں پہ ہم نے گاڑی کھڑی کی. اب جب میں گاڑی سے نیچے اتری ہوں, آپ یقین کریں کہ لوگ جو وہاں پہ تھے وہ سارے مجھے دیکھ کے وہ کوئی سیلفی لے رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, اور میں کہہ رہی ہوں کہ بھائی سب ہٹ جائیں, میں خان صاحب کے پاس پہنچ جاؤں, ٹھیک ہے. سو ہم لوگ کو اب ہر طرف سے نا پولیس نے کیونکہ گھیرا ہوا تھا, تو ہم نے کہا ہم جنگل کے راستے سے جاتے ہیں. جب ہم جنگل کے راستے پہ جا رہے تھے, ٹھیک ہے, تو ایک نا جیپ آ کے نا ہمارے پاس رکی, اور گیس واٹ, اس جیپ میں تھے اسد بھائی اور علی بخاری بھائی, ٹھیک ہے. اسد بھائی کہتے سماویہ تم اس وقت جنگل میں کیا کر رہی ہو, اینڈ آئی واز لائک کہ اسد بھائی وہ خان صاحب نے بلایا ہے, ٹھیک ہے. صاحب ینگ تھے, ایک مطلب وہ ایک بڑی وہ انرجی وہ ڈفرینٹ اس کی ہوتی تھی کہ خان صاحب بلا رہے ہیں. سو انہوں نے کہا کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے, اس جنگل میں تم لوگ پھر رہے ہو, کیا کر رہے ہو تم, بیٹھو گاڑی میں ادھر. خیر ہم لوگ ان کے ساتھ جیپ میں بیٹھے. سو جب ہم انصاف ہاؤس کے باہر جا کے گیٹ پہ رکے نا, تو مجھے کہتے ہیں اب میڈیا تمہارا انتظار کر رہے ہیں, ان سے بات کرو پھر اندر آؤ. میں کہوں میڈیا مطلب چھوڑ دو سب کچھ, خان صاحب کوئی میڈیا شیڈیا نہیں کچھ, مطلب مجھے نا وہ بس ہو کہ میں ان تک پہنچوں. تو میں اتری ہوں تو نادیہ خٹک جو ہیں, نادیہ نے ایک دم نا وہاں پہ اعلان کر دیا ہماری سماویہ آ گئی. اب اسے جب یہ کہا تو پورا میڈیا آ گیا, ٹھیک ہے. دین میں نے جلدی وہاں پہ نا مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سر سے اتارنے والی بات کرنا, میں نے وہ میڈیا ٹاک کی. میں گئی تو اسد بھائی نے نا ان کو کہا ہوتا کہ سماویہ اور اس کی ٹیم جو ہے ان کو آپ نے آنے دینا ہے, مطلب یہاں پہ کوئی روکے نہ انہیں. تو گیٹ کے پاس جب میں گئی تو جو گیٹ پہ کھڑے ہوتے سارے وہ سلیوٹ کر رہے, اور مطلب کوئی تالیاں بجا رہا, کوئی کیا. سو آئی وینٹ ان سائڈ. پھر ہم جب بنی گالا سیکریٹریٹ پہنچے, وہاں پہ اون بھائی ہوتے تھے اس وقت اور انعام بھائی ہوتے تھے. تو اون بھائی آئے اوپر سے, انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ سماویہ آؤ بچے, وہ مجھے بچہ کہتے ہوتے تھے, مطلب بڑی رسپیکٹ کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ بچے آؤ, آپ کو خان صاحب بلا رہے ہیں اوپر. تو خان صاحب نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا, مطلب ناٹ ان سیکریٹریٹ, گھر پہ. تو آئی وینٹ دیئر, اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس شخص کی کیسے کوئی عزت نہ کرے, یا کیسے کوئی اس شخص کو ایڈمائر نہ کرے, اس سے انسپائر نہ ہو. کہ جب میں انٹر ہوئی ہوں وہاں پہ, تو خان صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے صوفے پہ, اپنا جو ان کا ڈرائنگ روم ہے وہاں پہ, اور خان صاحب کے ساتھ ساری لیڈرشپ بیٹھی تھی, جہانگیر ترین صاحب, اسد عمر صاحب, عمر ڈار صاحب, عثمان بھائی, سب بیٹھے ہوئے تھے. اینڈ خان صاحب نے جیسے ہی مجھے دیکھا ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ جب تک میں ان کے پاس پہنچی اس سے پہلے خان صاحب میرے پاس پہنچ آئے تھے. میرے سر پہ ہاتھ رکھا, مجھے ایسے میرا شولڈر ٹیپ کیا, اینڈ مطلب ان کے وہ جو الفاظ ہیں نا بس وہ تھے. تو وہ ایک بہت بڑی وہ تھی. اور انہوں نے وہاں پہ اس وقت ساری لیڈرشپ کو کہا, انہوں نے کہا یہ لیڈر ہوتا ہے کہ جو اپنے لوگوں کو چھوڑ کے نہیں گئی, جو کھڑی ہوئی ہے اپنے لوگوں کے لیے. وہ تو بس یہ وہ چیزیں تھیں, یہ وہ واقعہ تھا کہ جس نے جو ہے نا ٹوٹلی سماویہ کو چینج کر دیا تھا. یا